فرض ان کا اپنا ہے، ادا کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے میرے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. سمجھ آ گئی سمجھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بھائی نے بات کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ، جس طرح ہماری ذمہ احسان کریں گے کچھ کر کے، یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری عوام کا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو. اب کس طرح کی حق ادا کرنا ہے یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی پھر ایویلیویشن آپ بعد میں کرنا کہ جب ہم یہ پورے کا پورا پروسیس کر لیں پھر آپ موازنہ کرنا کہ ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے کتنا نہیں کیا. اس ٹائم پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ویسے ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. میرے ساتھ رابطہ کیا، وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے تعزیت بھی کی اور انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، باقی صوبوں کی ذمہ داری نہیں آتی. اس پہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے کم از کم پوچھا، میرے لوگوں کا پوچھا اور اپنی ایک آفر دی انہوں نے. اس کے علاوہ جو چیئرمین این ڈی ایم میں ہے اس سے بھی رابطہ ہے. فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ہیلی 2 تھے، ایک آپریشن میں ہمارا ہیلی کریش ہو گیا، اس کے بعد ہیلی چاہیے تھے 2 ہیلی فوراً میں نے منگوا کے اس کے ذریعے جہاں تک ہمارے روڈ نہیں کھلے تھے ہم نے اپنے ڈاکٹر نہیں پہنچائے، میڈیسن نہیں پہنچائی، راشن نہیں پہنچایا. یہ تو ہو گئی ایک بات اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنا فرض سمجھ کے وہ لوگوں کے ساتھ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے اب مخاطب ہوں، پختونخوا کے ان لوگوں سے کہ جو متاثر ہوئے ہیں، کہ یہ وہ صوبائی حکومت نہیں رہی پختونخوا کہ جس کے بعد 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی ساری زندگی اور وہ ایسے چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، وسائل نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. الحمدللہ میں نے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو انڈومنٹ فنڈ جو میں بار بار کہتا ہوں جو بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا کہ کوئی بھی حکومت ریاست اس طرح نہیں چلتی کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہر مہینے کی تنخواہ آدھی اور پوری کر کے آپ اپنا صوبہ چلائیں. تو ہم نے جو انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا جو اس وقت ماشاءاللہ 190 ارب روپے کا ہے، جس سے مجھے روزانہ 8.5 کروڑ روپے آتے ہیں. وہ انڈومنٹ فنڈ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کبھی بھی ایسے حالات بنے یا کبھی بھی آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا کوئی پروجیکٹ میں زیادہ پیسہ لگانا چاہیں تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ ہو. تو میں اس لیے یہ بات اوپنلی کر رہا ہوں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت کہے کہ جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض ہی نہیں بنتا. فرض ان کا اپنا ہے، ادا کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے میرے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. میرے پاس وسائل موجود ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ ان پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں، آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں. اور یہ فخر ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ میں برملا یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی فرد اپنا ادا کرتا ہے تو کرے، میں مدد والا صوبہ نہیں ہوں، شکر ہے مدد دینے والوں میں ہوں، مدد لینے والوں میں مزید نہیں ہوں. اور اس میں پورے صوبے کی جو ہماری ٹیم ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے جو جتنے آفیسرز ہیں، جتنے محکمے ہیں اور ہماری عوام ہے، اس سب کی کلیکٹیو محنت سے یہ ہوا ہے کہ آج یہ صوبہ برملا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کو ہم خود بھی خیال بھی کر سکتے ہیں، کمپنسیشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو لوکل شہری ہیں وہ یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ جو کوئک رسپانس تھا وہ ابھی تک نہیں رہا، کیونکہ جو ادارے ہیں وہاں پہ جو ریسکیو ہے یا دیگر انتظامی ادارے ہیں وہاں پہ سیاسی بنیادوں پر جو ہے بھرتیاں کی گئی ہیں. وہ کوئک رسپانس جو تھا وہ اب تک اسی طرح نظر نہیں آیا. جو پارلیمنٹری آپ کے ساتھ آج آئے ہیں وہ 2 دن تک ہمیں نظر بھی نہیں آئے کیونکہ ہم کل پرسوں سے فیلڈ میں ہیں. صرف میئر اچھا آپ کو بھائی جان آپ پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہوں گے، میرے پاس سنو نا بات تو سنو بھائی. بات یہ ہے کہ میرے پارلیمنٹیرین ہر جگہ پہ موجود ہیں، میرے پاس ہر ایک کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ہر ایک نے ہر جگہ پہ مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں. میرے پاس ویڈیوز آ رہی تھیں، فالو اپ کر رہے. تمام کابینہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تمام کابینہ کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے کام کر رہی ہے. تیسری بات جو آپ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ڈی پی اوز نے اور پولیس نے لوگوں کو نکالا ہے، بچوں کو اسکولوں سے انہوں نے نکالا ہے. ریسکیو کا آپ ایک کلپ تو بار بار دکھا رہے تھے جو ایک ثواب میں ثانیہ ہوا تھا. اس دفعہ جو ریسکیو والوں نے چلتے پانی کے اندر چھلانگیں لگا کے بچوں کو نکالا ہے وہ کلپ بھی اسی طرح چلا رہے جس طرح وہ چلا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم تنقید کے لیے ایک ہیبیچول کرٹک بن چکی ہے. تنقید کرنے کے لیے تو آپ ایک چیز کو خود دکھاتے ہیں لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے انسانے کے بعد جس طریقے سے جلدی ریسکیو ہوا ہے، جو ریسکیو آپریشن کامیاب طریقے سے کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. تو بیسیکلی تنقید کرنے کے بجائے آپ ان کی اس بات کو کمنٹ بھی کرو. ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے لوگ پہنچے ہیں اور پہنچ کر انہوں نے ریسکیو کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی بڑی اب چیز آتی ہے انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی محنت میں کمی نہیں چھوڑی.
رات کو 3 بجے تک ڈپٹی کمشنر اور اے سی تو کمشنر صاحب خود, چیف سیکرٹری صاحب خود رات کو 3 بجے تک جو ہے خود فیلڈ میں گھوم رہے تھے. صبح سویرے میں تو اٹھا ہوں 9 بجے, لیکن جب میں اٹھا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ 7 بجے میرا کمشنر اور میرا ڈی سی IGSC کے ساتھ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ریلیف کی جگہ پر پہنچے ہوئے تھے. پر پتہ نہیں سوئے بھی ہوں کہ نہیں سوئے. اس طرح سب اس طرح کام کر رہے ہیں. آپ کہاں کو کمنٹ کریں, اس طرح جو آپ تنقید کریں گے جی کہ فلان آپ کو نظر نہیں آیا بھائی, پھر کوئی یہ کہے گا آپ نظر نہیں آئے اس کو, تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو تنقید کے بجائے پازیٹیو بات کریں. میں ایک وضاحت کر دوں جی. اصل اس طرح ہوا ہے کہ منگورے میں اربن فلڈنگ ہوئی ہے. وہ ریسکیو آپریشن میں تو ہم جانوں کو بچاتے ہیں, جدھر بند لوگ پس ان کو نکال لیتے ہیں. ان کا ایک ایشو ہے کہ جی ان تنگ گلیوں میں اور گھروں میں ریت اور وہ جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. اس کا سر ہم اسپیشل ارینجمنٹ کر لیں گے سر, اور ان کا یہ کام جلدی ہم شروع کروا لیں گے تاکہ یہ ریت اور یہ جو ہے جو گھروں میں گھسی ہے یا ان کی گلیوں میں گھسی ہے ان کو ہم نکالنے کا کام شروع کر دیں. سر جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی نظر نہیں آیا, ہمارے دوست نے کہا ہم نے یہ بھی دکھایا کہ ADC دریا میں یا پانی میں کھڑا ہو کے بچوں کو بتاؤ. ہم یہ بھی ہم نے میں نے ایئروائز پر یہ بھی دکھایا کہ لکین صاحب جو ہے نا وہ پورے دریا میں اور اس میں گھوم کے وہاں پر کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ملاکن ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر سوات ہے اور پھر منگورہ شہر سوات کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس دفعہ جتنے لوگ متاثر ہوئے وہ منگورہ ملا بابا لے کر وہاں پر متاثر ہوئے. یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا بابا مکان باغ چوک ہے, اس میں صرف 500 میٹر پر ملبہ پڑا ہوا ہے. آج تیسرا روز ہے اس کو نہیں اٹھایا جا سکا. حجیب آباد شریف آباد چوک جو ہے وہاں پر 50 فٹ پر ملبہ پڑا ہوا ہے. ابھی تک وہ 12 مقامات پر لنکس روڈ بند پڑے ہیں. اس وجہ سے آج آپ نے ٹریفک کارج دیکھا ہوگا. اس حوالے سے پورے ملاکن ڈویژن کی مشینری سوات پہنچا جی. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پہلے ریسکیو آپریشن کے دوران پہلے ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مین ٹارگٹ وہ ہوتا ہے, اس کے بعد سٹیپ 2 میں پھر ریسٹوریشن ہوتی ہے. ابھی میں یہاں پہنچا ہوں, میں نے پریزنٹیشن لینی ہے. ان کو کافی چیزیں ہم پہنچا چکے ہیں, اور چیزیں ان کی راستے میں ہیں, کتنی اور ضروریات ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. سیکرٹری صاحب بھی ساتھ ہیں, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سیکرٹری صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آتے ہی آپ لوگوں نے میرے سے میڈیا ٹاک شروع کر دی ہے. میں نے اس لیے آپ کو ترجیح دی کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت پہلے سے ویٹ کر رہے تھے, تو اس لیے میں نے آپ کو ترجیح دی کہ پہلے آپ کے ساتھ یہ میڈیا ٹاک کر لی ہے. ابھی اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ, آپ اسی طرح ہمیں انفارم رکھیں. آپ کا ایک کام ہے ہمیں انفارم کرنا, ہم اس کو پازیٹیو لیں گے. اگر ہماری کوئی کمی ہوگی آپ بالکل آپ بیچ میں بریج بان کے ہمیں بتائیں کہ جی یہ جگہ ہے یہاں پہ ہے. لیکن ابھی ہمیں اپنی میٹنگ کرنے دیں, تاکہ میٹنگ کے بعد ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں, جو ضروریات کمی بیشی ہے, اس کے لیے ہم کام کر لیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی کمی بھی نہیں رہے گی. لیکن عوام کو میں صرف یہ میسج دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے لوگوں کے امتحان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کیوں لیتا ہے اپنے پیارے لوگوں سے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا ایمان چیک کرتا ہے کہ ہمارا انسانیت کے حوالے سے, اللہ پہ ایمان کے حوالے سے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے. تو یہ سب نے مل کے کرنا ہے, یہ سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی. اور انشاءاللہ جب ہم مل کے کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے, تو انشاءاللہ اس جہاں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے کہ ہم نے آپ کے امتحان میں پورا اتر کے انسانیت کی خدمت کی. اور اس کے لیے اگر ہر بندہ اپنا کردار پازیٹیو ادا کرے گا, تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دعوے سے کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی میرے پولیٹیکل کیریئر میں بھی بہت سے ڈیزاسٹر آئے ہیں. ہم نے زلزلے بھی دیکھے ہیں, ہم نے سیلاب بھی دیکھے, ہم نے بڑے بڑے ڈیزاسٹر پہلے بھی دیکھے ہیں. لیکن عوام کا اعتماد اس لیے میں نے دیکھا ہے ٹوٹتا ہوا کہ عوام سے جو وعدہ کیا جاتا ہے پورا نہیں کیا جاتا. انشاءاللہ میں عوام کو بتاؤں گا کہ اس حکومت میں جو وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو فل کمپنسیشن ملے گی, وہ میں پورا کر کے بتاؤں گا کہ ریاست ماں ہوتی ہے. اور عمران خان کو جو ویژن ہے کہ ہم نے حکومت عوام کے لیے کرنی ہے, اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے.